محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اوتیت الشفاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی جدے اتے حضوری دی مور ہووے جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا ان مٹ ہو جا سندہ روے عرشاں دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آدھی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں سنیے جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامعین حضرات تسا احباب نے ملک تے اور جماعت دے جید خطباء اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا میں دعا گو ہاں جنہ علماء نے بیان کیتا اور تسا احباب نے سنے ہیں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ناروال اور سٹی ناروال دی پوری باڈی اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے نوجوان میں انہاں سارے نوجوانہ واسطے دعا گوہاں کہ اللہ انہاں دی قوت ہمت جرت دے اندر مزید برکات نازل فرمائے اور بالخصوص اپنے بڑے بھائی اور اپنے انتہائی محترم عبدالوحید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ اس میرے بھائی دی جوانی کوشش کاوش چلا برکات نازل فرمائے تو میں قرآن پاک دی قائد مقدسہ نو پڑھے ہے ہر سال میرے نہ تاندلی ہوں دیئے جدوں کو پونا کئی ڈاری دا مغرب ہون چودوں منوان دینے پی ادھا کئی ڈا ٹائم ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ساڑھا صبر ہی ہے بول دے نہیں کیوں چوری شوکر صاحب یہ تھوڑے ہون دی برکت جے میں آدھے کہنڈا لونا تو بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ادھے گھنٹے دے اندر تسا احباب دے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہنا اور بغیر کسی تطویل تمہید تو اللہ نے سب تو پہلے خاتم النبیین کانفرنس عالم ارواح دے اندر کی تھی جدی بنیاد رب نے خود رکھی ہے
خاتم النبیین کانفرنس 1,24,000 انبیاء دیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا ہے تے انہاں دے سامنے اللہ نے اعلان عام کیتا ہے. ایویں سمجھو کہ سامعین 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب خود خدا تے جلسہ خاتم النبیین اور عظمت مصطفیٰ. اچھی کہہ دے ہو سبحان اللہ نہیں ہونی تے اِنّا للہ پڑھی جاؤ، کچھ کرو ضرور. سبحان اللہ. ہاں قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ گل کدوں ہو رہی ہے؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل. ترجمہ ہو جائے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی. سب ساب زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اے میرے آدم موسیٰ عیسیٰ شعیب انبیاء دی جماعت تھانو کلاہ نبوت دے دیا، کتاباں دے دیا، شریعتاں دے دیا، تھانو دنیا تے بھیج دیوا. تھوڑیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے. اسے دوران ثم جاءکم رسول. عربی گرامر دی روح نہ ثم تراخی واسطے ہوندہ ہے. اگے نور سکیلا دا لے آکے رب پار پا کے نبیاں نہ گل کر رہے نے، پار پا کے جنہاں نو نبی تے رسول بنا کے بھیج رہے ہیں. فرمایا میرے نبیو پھر میرا رسول آ جائے تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے. تساں کی کرنے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے. یہ کنہاں نو کیا جا رہے ہیں؟ دوسرا ترجمہ ناروال تے باسیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تسا ساریاں نے مل کے آمینہ دے لال مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے. تیسرا ترجمہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہے ہیں. تسی مقتدی تے ہو، امام بن کے آ رہے ہیں. اور اہل عقل، اہل سنت، اہل دیوبند، اہل حدیث سارے کٹھے ہوئے ہیں. اور قیامت تک نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتے؟ بولیے. جنہ دا عقیدہ توحید تے عقیدہ ختم نبوت تے یقین ہے وہ ذرا اچھی بولو قیامت تک کوئی نواں نبی آ سکتے؟ اے امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، بیت اللہ آخری بیت اللہ، نبی آخری نبی ہے، شریعت آخری شریعت ہے. اس شریعت تو بعد قیامت تک نواں دین کوئی نہیں. اس قرآن تو بعد
قیامت تک کوئی کتاب کوئی نہیں، اس امت تو بعد قیامت تک نبی امت کوئی نہیں، اس بیت اللہ تو بعد قیامت تک نواں بیت اللہ کوئی نہیں، تے آمینہ دے لال تو بعد قیامت تک نواں نبی بھی کوئی نہیں۔ جیڑا آئے گا وہ کاڑا دجال بے ایمان ہوئے گا۔ قرب قیامت آنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینار ہے، وہ بن چکے ہیں، قرب قیامت بننا سے ایک روایت ہوتی ہے آسمان تو پوڑی لگائی جائے، ڈائریکٹ مینارے تھے، پوڑی دے ذریعے حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ دوسری روایت فرشتیاں دے پرا تے ہاتھ رکھے ہوں گے، زرد رنگ دیا چادرہ ہون گیا لپیٹے ہون گے۔ جب ہون گے حضرت عیسیٰ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، فجر دی اذان ہو چکی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا۔ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ مصلی امامت تے کھڑے ہون گے، کہن گے حضرت عیسیٰ نو ویکھن گے آ رہے ہیں، کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی کہن گے امام مہدی نو نماز تسی پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر پڑھنے واسطے آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ کون کہیں گے؟ حضرت نبی صاحب کتاب، جنہاں نو اللہ نے کتاب دے کے نازل، نبی کہے میں امتی بن کے آیا، تے مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا کے میں نبی بن کے آیا، بولتے نہیں۔ پھر کہے بھی ہو جنہوں اکھوں لبے نا نور بی بی، ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں دے، ہی ایک بتی والے چول نو نبی کی میں مان لئی، کہو جی۔ اور سب تو پہلے 1891 دے اندر جدو انہیں دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا، سب تو پہلے، اور یہ دو کتاباں جدو پریس دے اندر آئیاں چھپن واسطے، توضیح المرام فتح اسلام پریس چھپن واسطے آئیاں، اہل حدیث دے سرے خیر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی، پریس دے اندر آئے، دسیا گیا جی ہے مرزے دیاں کتاباں نے پڑھیاں، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمان لگے کتاباں پڑھن تو بعد مرزے نے رابطہ کیتا، مرزے نے کیا تو بھئی نبوت کیتا دعویٰ کہ میں عیسیٰ بن گیا، کہنے لگا ہاں، ہائے تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی، اور بات آغا شورش کشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت سے تذکرہ کیتا ہے۔ جب انہوں نے تحریک ختم نبوت لکھی، کہنے لگے میں پتا تو کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے، اور آغا شورش کشمیری نے اپنی کتاب سے لکھیا ہے کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ، اور دوسرا نے کیا میں پتا کرا فاتح قادیاں کون ہے، دوسرا نام لکھیا فاتح قادیاں کون، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ عمر صلی رحمت اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جماعت اہل حدیث زندہ باد، جماعت اہل حدیث زندہ باد۔ اور اگے چلیے مولانا محمد حسین بٹالوی سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں تے تحریک ختم نبوت چلا کے کیا نا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور سب تو پہلے تحریرن جن نے فتویٰ دیتا ہے، اور حیرانگی دی بات ہے وہابیو مولوی احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ، مولانا قاسم نانوتوی بھی زندہ، تحریرن لکھیا سید نذیر حسین دہلوی نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور وہ فتویٰ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی ہندوستان دیا بستیاں شہرت گئے، 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزے نے کافر ہون چی شک کی کوئی، اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھی ہے
کہ میرے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والا وہابی مولوی محمد حسین بٹالوی سی اور سید نذیر حسین دہلوی سی. آگے آئیے. اور سب تو پہلے 1893 دے اندر مرزے نا پہلا مبالا امرسر دی عیدگاہ دے اندر جنہیں کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے سر خیال صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. اور انہاں دے مبالے دی شکل چ دوسرا جڑا مبالہ ہے نا مولانا ثناء اللہ امرسری دے نال انہیں تحریرن لکھ کے بھیجیا سی جدو تانگ آ گیا سی کیونکہ مولانا نے ہر میدان چ دا تعاقب کیتا ہے. سب تو زیادہ کتاباں مرزے دے خلاف کنے لکھیاں نے مولانا ثناء اللہ امرسری. اگے گل حیرانگی دی کیونکہ مولانا ثناء اللہ امرسری دا کلاس فیلو سی. ماسٹر انہوں سکولے نا کن پھڑا کے لتر ماردا ہوندا سی. جدو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا نا تو مولانا ثناء اللہ فرمانا تو ہیپی تے لتر کھاندا رہے ہونا نا میں نبی ہے بولتے نہیں. وہ گل نہیں سمجھ آئی جیڑا لتر کھائے وہ آکھے میں نبی ہوں تے آندے نے نا اللہ کرے سارے مل جان لگوٹیاں نہ ملے. مولانا ثناء اللہ امرسری کو چالو سی ہے جدو پتہ لگ جائی مولوی ثناء اللہ صاحب آ رہے ہیں وہ بستی چھڑ کے دس جاتا سی. اور 1917 دے اندر مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے. یہ 1908 چ مر گیا. اہل حدیثو تھانو اعزاز حاصل. اور یہ دو کتاباں دا جواب سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے 1892 دے اندر کتاب لکھی القول الشریف مولانا اسماعیل علی گری رحمت اللہ علیہ نے یہ دا ایک جواب انہاں دیتا. دوسرا جواب مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ازالہ اوہام نے لکھی. وہ دے مقابلے دے اندر تحید اسلام لکھ کے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا کتاباں دا جواب دیتا. اور دیتا کدو 1893 دے اندر. ذرا غور کیجئے. اور ایک بات اور سن لو بر صغیر پاک و ہند کے اندر سیرت میں پہلی کتاب لکھی گئی. پہلی کتاب بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ لکھن والا اہل حدیث دا سر خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اور جن نے رحمت للعالمین نہیں پڑھی انہیں نبی دی سیرت ہی نہیں پڑھی. توجہ ہے جے گل سمجھ آ رہی. اور انہیں کیا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا تو قاضی سلیمان فرمان لگے اس عیسیٰ نے تے عرب چ فوت ہونا ہے تے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے تے قبر انہاں دی آقا دے قدماں چ بننی ہے. لیکن میں قاضی تینوں اس بات دی پشیر کوئی دے رہا مرزا تیرا مرنا تے دور دی گل ہے تو مکہ بھی نہیں دیکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اور 10 سال تک مرزا زندہ رہا. 10 سال تک نہ مکہ دیکھ سکیا نہ مدینہ دیکھ سکیا. ذرا غور کیجئے. اس واسطے اہل حدیث کی تاریخ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. بولو ذرا توجہ میرے ول. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا. جا سکتا بولو. تے مولا کہندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا.
محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے گل بڑی پیاری جے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب میرے محبوبہ ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوئے گا رحمت للعالمین تو ہوئے گا عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا مخلوق میری ہوئے گی اے امت تیری ہوئے گی انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے حوض میرا ہوئے گا ساکی تو ہوئے گا عابد تو ہوئے گا معبود میں ہوئے گا ساجد تو ہوئے گا مسجود میں ہوئے گا قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا آسمان میرا ہوئے گا سیرگاہ تیری ہوئے گی جبریل میرا ہوئے گا دربان تیرا ہوئے گا صدیق میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا بشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عائشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی سونیا کائنات کے اندر حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی صحابی تیرے ہونگے ولی میرے ہونگے فیصلہ تیرا ہوئے گا مرضی مرب ذوالجلال دی ہوئے گی سونیا جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی ہونی نعرہ مار دے مار گئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان للکار ہے شیر کی للکار ہے اہل حدیث جرت اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا جنہوں آسا نبی منیا ہے 14 طبق نبی تے قدمہ تھلے میرا نبی 14 طبقہ تو ہوتے ہے کہ نہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو والسمیع البصیر ترجمہ ہو جائے اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا نالے اپنی دسا جا ساڑی سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انج آ جا اوہ جبریل تو جانتا نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتاں اس دل دار دیاں آج جبریل ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھا نیند وچ نے جاگتا دل پر تار دل دور پچا رہے نے پیرا ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے
ملک سارے تک دینی راہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن تے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکاں آخرے میں پورا پھل عقیدت دے وار دیاں تے گل لگے سن والی جے ناروال دے باسیو 70,000 پردے درمیان چ کئی مولوی آندے نے نبی پاک اتے گئے انہاں رب نو جفا ہی پا لیا میں ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اٹھ کی ہو گیا اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التوحید حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جن نے کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا جن نے کیا نبی نو علم غیب انہیں بھی جھوٹ بولیا ہائے وما تدرکہ الابصار کوئی آنکھ رب نو ویکھ نہیں سکتی انشاءاللہ اساں ویکھنا قیامت نو جنت تو وہ انشاءاللہ اسی دیکھاں گے انشاءاللہ جنت اللہ آؤں گے نور دے پردے اٹھان گے اسی ایویں ویکھاں گے جی میں 14ویں رات چند ہو آخری بات سن لو اللہ دے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں اس واسطے اور اشارہ ہو گیا اللہ کلو تکفیہ الاشارہ الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین یہ تقریر اجے ادھی بھی نہیں ہوئی باقی پھر انشاءاللہ اگلے پھیرے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے حکیم محمد اشفاق صاحب دی والدہ وفات پاگی دعا کرو اور ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے نائب خطیب مولانا مظہر الحق صاحب مینوں ایتھے پتہ لگا ہے وہ فوت ہو گئے نے کچھ دن پہلے منو علم نہیں کیونکہ وہابیاں نے کچومبر ہی انہا کڑ چھڑیا ہے ایک دن تین چار جلسے طبیعت بھی خراب ہے کافی بہرحال انہاں واسطے دعا کرو کہ اللہ مولانا مظہر الحق صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور وہ مرد مجاہد جتھے لیٹے ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور نال مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور بڑی خوشی دی بات ہے کہ میاں محمد سرور صاحب جو ناروال دے اندر میرے انتہائی مشفق استاد نے مشفق میں انگلش انہاں کو پڑھتا رہا اور بڑے ہی مہربان استاد نے بھی اسٹیج تے تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے اس طرح ملک صاحب دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے میرے ابا جی دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے وہ فوت ہو گئے تقریباً کوئی 2 مہینے دا عرصہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے باقی مولانا عبدالمجید بٹ صاحب جو امیر نے چودھری محمد شوکت صاحب اور بے شمار علماء اسٹیج تے تشریف فرما نے ٹائم بہت قلیل ہے ایک دا نام لوا اللہ سب دا آنا قبول فرمائے سب دی جوانی علم و عمل چلا برکات نازل فرمائے اور میرے بھائی عبدالوحید بٹ صاحب نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے اور جنہیں دوست احباب بزرگ آئے
بچے آئے ماما بہن آئیاں اللہ انہاں سارے دنیا آخرت دی نعمتاں مالا مال فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔ دائیں طرف کھانے کا انتظام ہے۔